2 جون ایک انڈیا ڈیفینس نیوز کا ایک بلاگر ہے، اس نے ایک مضمون چسپا کیا ہے، پوسٹ کیا ہے 2 جون 2015 کو، اور اس میں اس نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ 11 سیکٹر میں جو 5 اپریل 2012 کو جو ایولنس آیا ہے یا برفانی طوفان آیا ہے وہ مصنوعی تھا اور ہم نے کیا ہے۔ انڈیا کی نے ڈیو ایک ٹیکنالوجی ہے جس کو کہتے ہیں ڈائریکٹڈ انرجی ویپن، DEW، وہ اس کو کالی کا نام بھی دیتے ہیں KALI، کالی ان کی ایک تو ماتا ہے، لیکن اس کو کالی کو اس کی تعریف یہ کرتے ہیں، یعنی اس کا یہ ترجمہ کلو ایمپیئر لینئر انجیکشن، کالی کا جو K ہے اس سے کلو، ایمپیئر جو کہ استعمال ہوتا ہے آپ کے اس میں جو لائٹ انرجی میں، لینئر انجیکٹر، اس کو کالی کا نام دیا، اور انہوں نے کہا کہ اس ویپن کو استعمال کر کے اس آپریشن کا نام انہوں نے آپریشن وائٹ واش رکھا، اور اس ورکے انہوں نے اس مصنوعی طور پر یہ طوفان برپا کیا۔ کیا کیا انہوں نے کہ انہوں نے IL-76 2 طیارے ہیں، IL-76 طیارہ ہے ایک، انہوں نے 2 طیارے پلیٹ فارم کے طور پر لیے، اور یہ احتیاط اس لیے بڑھتی کہ اگر گلیشیئر کا رخ کدھر اور مڑ گیا تو ان کے بھی جو آدمی جو پلیٹ فارم بنا ہوگا وہ بھی تباہ ہو جائے گا۔ تو انہوں نے 2 طیارے اپنے حدود میں رکھے۔ اب اس میں سوال یہ پیدا ہوتا تھا ہمارے رڈار کیا کام کر رہے ہیں، وہ سوال اگر پوچھیں گے تو ہم بتا دیں۔ تو اب انہوں نے ان طیاروں سے یعنی صبح کے 4 بجے 5 اپریل 2012 کو صبح کے 4 بجے سے لے کر 5:40 تک اس پر یہ لیزر ڈالی گئی، اور وہ جب وہ نرم پڑ گئی، وہ جو اس کے زیر ہو گئے، تو پھر اس کا پریشر استعمال کیا گیا، جس سے اسکرین پہ چل رہی ہے امیجز، اگر ہمارے اسکرین پہ چل رہی دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے، اور اس سے جو 300 کلومیٹر فی گھنٹہ کا طوفان پیدا ہوا، برفانی طوفان پیدا ہوا، 300 کلومیٹر فی گھنٹہ کا برفانی طوفان پیدا ہوا، جس کی وجہ سے وہ ہمارے یہ اتنی بڑی اموات ہوئی۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ اس ویپن سے ہم 200 گیگا واٹ کی انرجی کو استعمال کرتے ہیں لیزر بنانے کے لیے۔ تو اب یہ سوال، اور اس پر جو ہے 1985 سے انڈیا کام کر رہا تھا، یہ ڈھکی چھپی بات نہیں ہے۔ اور وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ تصور ہم نے، ڈیو کا تصور ہم نے یونان کے سائنسداں آرشمیدس جو ہے میں گزرے ہیں ان کے سے لیا، جب انہوں نے 21 BC میں، یعنی بیفور کرائسٹ 21 میں جب رومن نے ان کے اوپر حملہ کیا یونان پر، تو انہوں نے آئینے کو جو پالش بیک سے ایک طرف سے پالش ہوتا ہے شیشہ اور دوسری طرف سے اس کا آئینہ ہوتا ہے، تو انہوں نے اس شعاؤں کو جو سورج کی شعائیں تھیں اس کا اس طرح سے اینگل ڈیولپ کیا کہ ان کے جو جہاز تھے رومن کے، ان کو انہوں نے جلا دیا۔ اور اب بھی اگر آپ کہیں کسی پر چھوٹے موٹا کوئی تجربہ کرنا چاہیں تو اگر وہ کسی پر سے وہ آئینے کو کریں اور وہ لائٹ جو ہے اس کا کسی چھوٹی جگہ پر یا کسی گھاس پھوس پہ ڈالے جائیں، کچھ دیر بعد میں اس میں آگ لگ جاتی ہے کیونکہ وہ اتنی ہیٹڈ ہوتا ہے۔ تو یہ تصور جو ہے انہوں نے کہتے ہیں کہ ہم نے یہ یونان کے سائنسداں آرشمیدس سے لیا، اور پھر یہ تصور 1890 میں ایک سائنسداں مصنف H.G. ویلس نے اپنی کتاب دی وار آف دی ورڈز میں اس تصور کو اجاگر کیا۔ اور بھارت یہ بات بھابا جو ان کا جو ایٹامک سینٹر ہے بمبے میں کے قریب، اس میں یہ 1985 سے اس پہ کام کر رہے تھے، امریکن بھی 1985 سے کام کر رہے تھے، امریکہ نے بھی یہ بات۔ تو اب یہ ہے کہ یہ بات انتہائی شرمناک ہے کہ ہمارے پر انڈیا نے یہ لیزر ٹیکنالوجی استعمال کی اور اس کے ذریعے سے ہمارے اتنا بڑا نقصان کیا، اور ہماری طرف سے کوئی جواب نہیں گیا اور ابھی تک نہیں گیا ہے۔ اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ اب وہ فخر کے ساتھ یہ کہتے ہیں بھارتی کہ اگر
کہ ایک گولی چلائے بغیر ہم نے پاکستان کے سیاچن میں تکنیکی طور پر ٹیکٹیکل طور پر اہمیت کے حامل ہیڈ کوارٹر کو یکسر غائب کر دیا. اس نے بہت سخت لفظ استعمال کیا ہے, غائب کر دیا ہم نے, یکسر انفنا کر دیا. اور ان کے 135 کا لفظ استعمال کیا جبکہ ہم 140 کر رہے ہیں. تو کیونکہ اس میں سویلین بھی تھے تو 135 نوجوان اور فوجی شہید کر دیے. ظاہر ہے کہ اس خبر سے ہمیں بہت دکھ ہے اور اس سے ڈر بھی لگا کہ کیا ہم واپس ایک کمتر درجے پہ آگے کھڑے ہو گئے انڈیا کے. تو یہ کہ بہت بڑا سوال ہے, غصہ اور رنج کے اندر ہم ڈوب گئے ہیں. ہماری بھی تو تیاری ہو رہی ہوگی اس ٹیکنالوجی پہ. دین اب اس میں یہ بات مجھے سمجھ میں آتی ہے کہ جب پہلا تو مسئلہ یہ ہے کہ یہ سوال آپ کر سکتے ہیں کہ یہ کیوں انہوں نے یہ حربہ کیوں استعمال کیا, یہ کیوں اب اس وقت کیوں اسٹیج. اچھا بلاگر اس وقت کیوں لائے, اس وقت لے آنا چاہیے تھا نا جب یہ واقعہ ہوا تھا. تو اس وقت نہیں لائے, لیکن اس وقت صورتحال ہمارے خیال میں اس کی دو وجوہات ہیں. جی, ایک وجہ تو یہ ہے کہ یہ ایک چھٹ بھیا ہے اور اپنی سبقت کو یہ کسی نہ کسی طرح سے جو مودی ہے وہ جاری کرنا چاہتا ہے, اور نفسیاتی برتری ایک جہری ذہن کا ہے, جنگی ذہن کا ہے, ایک مریض ذہن کا آدمی ہے, اور وہ یہ دکھانا چاہتا ہے کہ ہم آپ کے سبقت ہیں. دوسری وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ پاکستان نے انڈیا کو بتانے کے لیے 2-3 باتیں کر دی ہیں. ایک تو ٹیکٹیکل وار ہیڈز بنا دیے ہیں جن کا کولڈ اسٹارٹ ڈاکٹرین کا فیل کر دیا جس میں $20 بلین تھے. دوسری اہم بات یہ ہے کہ شائن 3 بنا لیا ہے جو کہ آپ ان کا انڈمان اور نکوبار میں جو ان کا جو ایٹمی اسلحہ رکھا ہوا ہے اس کو ہم آپ نشانہ بنا سکتے ہیں, اور بقول سائنسدانوں کے کہ ہمارے جہاز کو ہمارے جو میزائل کو یہ منجمد نہیں کر سکتے ہیں. لیکن اب یہ پگھلانے والا دوسرا کنسیپٹ ہے, کیونکہ ریگن نے اپنے دور میں یہ بات کہی تھی کہ کوئی جو سرزمین ہے, کوئی بھی میزائل ہماری سرزمین میں آنے سے پہلے اس کو روک لیا جائے اور اس کی تدبیر کرنا چاہیے. تو اب بات یہ ہے کہ ذہن کی یہ جو ٹیکنالوجی ہے اس پر بہت زیادہ اس وقت دنیا میں کام ہو رہا ہے. یہی میں نے پوچھا, لیکن اس میں اب تک آپ کی بات ٹھیک ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب سے 2000 آپ یہ اس سے لے کر اگر 1985 سے انڈیا کام کر رہا ہے تو 3 اشرے ہو گئے نا. جی, اب 2015 ہے. جی, ہم نے انڈیا نے تو یہ اب ہمیں معلوم ہوگا کہ جب یہ انہوں نے یہ کام شروع کیا ہوگا تو ہمیں معلوم ہوگا. تو جب آپ نے 1974 کے اندر ایٹمی دھماکہ کیا تھا تو ہمیں ایٹمی طاقت بننے میں کتنے سال لگے؟ 9 سال لگے. 1983 میں ہم ایٹمی طاقت بن گئے تھے. تو اب تو 3 اشرے ہو گئے, 30 سال ہو گئے ہیں. تو کیوں ہم نے حاصل نہیں کی ہوگی؟ لیکن دنیا یہ کہہ رہی ہے, اب اس پہ ایک تو سوال اٹھا رہی ہے کہ کیا انڈیا کا یہ کلیم درست ہے, جس میں پاکستان بھی تحقیق کر رہا ہے اور دوسرے دنیا کے ممالک بھی تحقیق کر رہے ہیں کہ آیا صحیح ہے. لیکن یہ بات اپنی جگہ پر درست ہے کہ یہ ٹیکنالوجی موجود ہے اور یہ ٹیکنالوجی کا ویپن بن چکا ہے, اور اس ٹیکنالوجی کے بنانے میں انڈیا کو امریکہ نے اور روس نے ساتھ دیا ہے, اور عین ممکن ہے کہ اسرائیل نے بھی دیا ہو.